یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ خبردار کوئی بڑی گاڑی سے اتر کر آیا ہوگا، خبردار کوئی فیکٹری کا مالک ہوگا، کوئی 1000 زمین کا زمیندار، ایکڑ زمین کا زمیندار ہوگا، مگر جیسے ہی فرش عزائے حسین پر آیا، حسین کا فقیر، بڑے بڑی حیثیت والے جہاں اپنا سر جھکائیں وہ در حسین کا ہے۔ یہ اینک بدل رہی ہے نا، یہ دید بدل رہی ہے نا۔ دیکھیے ہم جس چیز سے دھوکہ کھاتے ہیں وہ لباس ہے، لباس۔ یہ جو کپڑے پہنے میں بیٹھا ہوں، ہم سب کپڑے پہنے بیٹھے جی، لباس۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے نا، عربی کا لفظ، ہماری زبان میں یہ عربی سے آیا ہے۔ لباس کا مطلب ہے دھوکہ، لباس کا مطلب ہے دھوکہ۔ ہم لباس کی بنیاد پر سلام کا جواب دیتے ہیں، ہاں ہم لباس کی بنیاد پر سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اگر کالر ادھڑا ہوا ہو، پائچے پھٹے ہوئے ہوں، بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، تو ہم تو اس کے سلام کا جواب نہیں۔ اور اگر کوئی کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہو، ذرا موٹا موٹا ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہا ہو، اکڑ اکڑ کر بات کر رہا ہو، کپڑے اس نے مہنگے پہنے ہوئے ہوں، تو ہم اسے بڑا آدمی سمجھ، وہ سلام تو پہلے بعد میں کرے گا، ہم بڑھ کے سلام کر لیتے، کیا نہ جانے کیا ہو کون ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ لباس دھوکہ دے رہا ہے نا۔ اب مولا علی کا فرمان سناؤں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، آج تک مجھ علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو علی کو دھوکہ دے سکتا۔ اس لباس کی بنیاد پر دھوکہ کھانے والا حسینی نہیں ہوتا۔ کیا معلوم جو 4 کروڑ کی گاڑی میں گزر رہا ہو وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جو پیدل چل کے آیا ہے وہ اللہ کا ولی ہو۔ ویسے بھی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ ہاں کوئی مہنگی گاڑی سے اترنے والا ولی ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپ لکھ لیجئے۔ دونوں شوق ایک ساتھ پورے نہیں ہوں گے، دونوں شوق ایک ساتھ پورے نہیں ہوں گے کہ پیسے سے بھی خوب آرام اٹھائیں اور اللہ سے ولایت بھی لے لیں۔ اللہ ولایت انہیں دیتا ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھ کر سادگی میں زندگی گزارتے ہیں۔ جو اپنے احساسات اور جذبات کو مارتے ہوں، اللہ انہیں ولایتیں عطا کرتا ہے۔ کائنات کا جو مولا ہے، جسے مولا کائنات کہتے ہیں نا، وہ جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں شوق ایک ساتھ پورے نہیں ہوں گے۔ اگر یہ شوق کر رہا ہے تو پھر وہ بھی حلال ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اچھی گاڑی رکھو، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو مہنگے کپڑے بناؤ، مہنگے گھر میں رہو، مگر پھر یہ شوق پورا نہیں ہو۔ یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ خبردار میرے بچوں، جوانوں، اس بنیاد پر ہمیں فیصلے لینے ہیں، وہ بنیاد کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت بھی میں بہت سی شخصیات کو نہیں جانتا، لیکن میں چہروں سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ شخصیات تشریف فرما ہیں، مگر سب زمین پہ بیٹھے ہیں نا۔ یہ ممکن ہے کہ میرے بھائی اپنے گھر کی شادی میں انہیں بلا کر کسی ایسی فرش میں بٹھاتے تو شاید یہ کبھی بھی نہ بیٹھتے، اور ایسی ناراضگی ہوتی کہ شاید 4 پشتوں تک چلتی۔ اگر ہم اپنے گھر کی ذاتی خوشی میں بلا کر کسی کو یہاں بٹھائیں گے تو وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا، مگر اب تو ہم حسین کے نام پر آئے، کسی کے بلانے پہ تو نہیں آئے۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو کیفیت ہے، وہ اس جگہ پر ملتی ہے۔ اور میں ان سنی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ بھائی، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ میں سنی برادری سے ایک جملہ کہوں گا، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ شعر سنا رہا ہوں آپ کو، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، فقل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لاؤ اپنے بیٹوں۔ قرآن کی زبان میں نبی کے بیٹے حسنین، اور قرآن کی ایک آیت تو ایک عجیب پیغام دیتی نظر آتی ہے، ذریۃً بعضھا من بعض، ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنایا۔ آپ کی اولاد ہے تو آپ کے بھائی کی اولاد، بھتیجا ضرور ہوگا، اولاد آپ کی علیحدہ ہے، اس کی علیحدہ ہے، جس کی اولاد ہے اسی کی کہلائے گی نا۔ مگر قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ اب اس آیت کو مولا علی نے سمجھایا۔ مولا نے جب شام سے خط آیا نا، اور وہ خط آیا تھا نثر میں، مولا نے جواب دیا نظم، ہاں نظم میں جواب دیا۔ اس میں آپ نے اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں، خبردار تم کہہ رہے ہو کہ میں بھی بڑے خاندان کا اور تم بھی بڑے خاندان کے۔ انہوں نے لکھا تھا وہاں سے کہ یا علی، آپ بھی بڑے خاندان کے، میرا دادا بھی ایسا، میرا بابا بھی ایسا، آپ کے دادا بھی، آپ کے پردادا، میرے والد بھی ایسے، ہم دونوں بڑے خاندان کے ہیں، حکومت آپ کا کام نہیں ہے، میرے حوالے کریں۔ تو حضرت نے جواب لکھا تھا نظم۔ حضرت نے فرمایا تھا سبقتکم الی الاسلام طرا، تم میں سے کسی کا فتح نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا۔
سبقتکم الی الاسلام ترا مقرا بالنبوۃ بطن امی۔ حمام ابن عبادہ آ کر کہتے ہیں مولا بتائیے متقی کسے کہتے ہیں، اور ایسے بتائیے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی علی مولا سے علم بھی مانگ رہے تھے اور علی مولا سے خطابت بھی مانگ، مجھے مجسم کر کے بتائیں کہ متقی کسے کہتے ہیں۔ تو فتساقل علیہ السلام عن جواب، راوی کہتا ہے مولا نے جواب دینے سے گریز کیا۔ مولا نے فرمایا یا حمام اتق اللہ وحسن ان اللہ مع الذین یتقون، اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام کیا کرو، اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ۔ فلم یقنا حمام، راوی کہتا ہے حمام قانے کر نہیں مولا مجھے بتائی۔ علی مولا نے فی البدی 110 صفتیں بیان جو متقین کی صفتیں، 110 صفت، 110ویں صفت پہ چیخنے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا، جنہوں نے مولا سے کہا تھا نا مجھے بتائیں متقی کس کہتے ہیں، ان کا دم نکل گیا۔ وہ مولا کا خطاب سن سن کے روتے رہے اور روتے روتے ان کا دل بند۔ مولا ان کے جنازے کے قریب آئے اور فرمایا انی اخاف علیہ، مجھے ایسی بات تھا میں جو جواب نہیں دے رہا تھا اس لیے کہ یہ برداشت نہیں کر۔ تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا کہنے لگا یا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے خطبے سے ایک آدمی کا دم نکل گیا، ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ مولا علی کی محفل ہے مگر علی کی محفل میں دشمن بھی آ کے بیٹھا۔ مولا نے بے ساختہ فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے۔ علی مولا نے فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان ہے۔ مولا نے فرمایا سن ینحدر عنی السیل ولا یرقی علی الطیر، میں معرفت کا سیلاب ہوں، جب یہ سیلاب چلنے لگتا ہے تو سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے، سیلاب کو نقصان نہیں ہوتا۔ ولا یرقی علی الطیر، اور جب میں اڑنے لگتا ہوں تو کوئی دنیا کا پرندہ ہی نہیں ہے جو میرے برابر میں آ کے پرواز کرے۔ مولا تقوی کا نصاب مرتب کرنے والی ذات۔ اور عزیزو آخری عنوان اگر کسی کی فضیلت کا ہے تو ہے فوز و فلاح۔ ہم نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی، روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، ہم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ متقی ہو جاؤ، مگر متقی ہونا ہدف نہیں ہے۔ اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ فلاح، جو فلاح ہے نا کامیابی، دم نکلے تو اسلام پر، دم نکلے تو ایمان پر، دم نکلتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اور اللہ زبان پر ہو، تب ہے کمال کے انسان مر رہا ہے تو اللہ رسول اور علی کی ولایت کے ساتھ مر رہا ہے۔ یہ جو آخری لمحہ ہے نا زندگی، یہ ہے سب سے زیادہ اہمیت کا، اس میں علی مولا علی۔ دنیا کے بڑے سے بڑے اولیاء نے، انبیاء نے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو مولا علی نے آخری وقت میں کیا۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا، میں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں مگر ان جنگوں کو میں کامیابی مانتا ہی نہیں ہوں۔ مولا علی فرما رہے ہیں میرے نزدیک بدر کی احد، بدر کی جنگ، احد کی جنگ، خندق اور خیبر کی جنگ، صفین اور جمل اور نہروان کی جنگیں میں نے سب کامیاب لڑی ہیں، مگر کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ جب دنیا سے جاؤں تو شہادت کی موت چاہوں۔ بس عزیزوں میں دو جملے اور کہہ کے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ یہ جو شہادت کی موت ہے نا، یہ ہے خاتمہ بالخیر۔ بھائی اگر ہیپیٹائٹس بی سی میں کوئی مرے گا تو وہ بھی مرے گا، دیوار گر جائے گی دب کے مرے گا وہ بھی مرے گا، بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے امام حسین کی یاد میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے عزاداری سید الشہداء میں اور اہل بیت کی خاطر ہماری جان جائے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا کمال۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں بہت جلد اپنے مولا کا دیدار کرنا ہے۔ مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، امام ظہور کرنے والے ہیں، بہت جلد امام کا دیدار ہونے والا ہے۔ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے۔ اب سے 10 سال پہلے تک کالے کپڑے پہننا بدعت تھا، اب سنت ہو گئے ہیں۔ اب سے 20 سال پہلے امام حسین پہ رونا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا۔ بھائی گھوم گھوم کے واپس آ رہے ہیں اور الحمدللہ لوگوں پر حقائق روشن ہو رہے ہیں۔ اس دروازے پہ مجمع بڑھتا جا رہا ہے، امام بارگاہ چھوٹے پڑ رہے ہیں، امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑ رہے، حسینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جب میں اور آپ اس مجلس میں بیٹھ کر واپس جاتے ہیں، خاص طور پر جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے وجود پر جو ایک بوجھ تھا وہ اتر، وہ جو اطمینان، وہ جو سکون، وہ جو ذہنی تناؤ کا خاتمہ ہے، وہ امام حسین کے ذکر۔ کون حسین ہے جس پہ ایک قطرہ آنسو گرانے والا جنت کا